نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معقد اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، میرے دوست اور بھائی، ایک انگریز مورخ ہندوستان کے تہذیب، تمدن اور یہاں کے باشندگان کے خیالات اور ان کے ترجیحات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات لکھتا ہے کہ ہندوستان پر اگر کسی کو حکومت کرنا ہو تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ آسان فارمولہ یہ ہے کہ بس اتنا کر لینا کافی ہے کہ یہاں کی دو بڑی قومیں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان منافرت پیدا کر دی جائے اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف اکسایا جائے۔ نتیجے میں یہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہیں گی اور حکومت کرنے والا آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ان پر اپنا تسلط جمائے رکھے گا۔ اس کا نام انگریزوں نے دیا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی۔ ڈیوائڈ یعنی تقسیم کرو، اینڈ رول یعنی حکومت کرو۔ ہمارے ملک میں انگریز ایک عرصے تک حکومت کرتے رہے۔ ان کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ ہندوؤں کو مسلمان فاتحین اور مسلمان بادشاہوں سے متنفر کیا گیا کہ یہ جتنے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں وہ عرب سے، ترکستان سے یا افغانستان سے ہندوستانیوں کی دولت لوٹنے کے خاطر اور یہاں کے باشندوں کو غلام بنانے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے ایسے ہی کیا، اور مسلمان بادشاہوں نے یہاں سے بہت ساری دولت کو لوٹا اور یہاں کی بہت ساری آبادی کو غلام بنایا۔ یہ خاص ذہن یہاں کے باشندوں کا بنایا گیا۔ آپ سرکاری اسکولز کے نصاب کو دیکھ لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے۔ یورپی مورخین، خود غرض سیاحوں نے اور غیر ملکی تاریخ نویسوں نے یہ ذہن اپنے کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کا بنایا ہے تاکہ ہندوستان میں بسنے والی دو بڑی آبادیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہیں اور ہم آرام سے ان پر حکومت کر سکیں۔ چنانچہ محمد بن قاسم سے لے کر سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تک کے جتنے بادشاہ ہیں ان میں سے ایک ایک کے خلاف تاریخ لکھی گئی، تاریخ کو گڑھا گیا، جھوٹی تاریخ، جھوٹے واقعات لکھے گئے اور اسکولوں کے نصاب میں اس وقت شامل کیے گئے، کیونکہ انگریزی اسکول کا نصاب انگریزی دور سے چالو ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے شروع کیے ہوئے اسکولوں میں ہسٹری کا سبجیکٹ داخل کیا، یعنی تاریخ کا سبجیکٹ داخل کیا۔ اس میں مسلمان بادشاہوں کے خلاف انہوں نے اپنے قلم کو چلایا کہ مسلمان بادشاہوں نے یہاں کے ہندو آبادیوں کو لوٹا ہے۔ اس بات کو کتابوں میں ثابت کیا ہے۔ چنانچہ سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے 5ویں جماعت کے طالب علم سے لے کر اس کی ذہنی نشو و نما ہونے تک اس کے ذہن میں زہر گھول دیا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم ہندوستان کی غریب آبادی کو لوٹنے آئے تھے، غریب آبادی پر انہوں نے ظلم کیا۔ محمود غزنوی نے بتوں کو توڑا اور یہاں سے سونا چاندی افغانستان منتقل کیا۔ محمد غوری نے یہاں کی دولت کو لوٹا، عورتوں کی عزتوں سے کھیلا گیا، اور علاؤالدین خلجی نے اپنے دور میں حسین ہندو لڑکیوں سے زبردستی شادی کر لی، بدکار شخص تھا۔ اس طریقے کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے۔ محمد غوری نے ایسا کیا، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے
مندروں کو ڈھایا، جہاں پر مندر تھی مندر سے بتوں کو توڑا گیا، در و دیوار کو باقی رکھا گیا اور اوپر گنبد بنا لی گئی تاکہ لوگ اسے مندر نہیں مسجد سمجھیں۔ ایسے ہی حال کیا گیا اور ایسے ہی تاریخ لکھی گئی۔ اب یہ کم سن لڑکا، کم عمر لڑکا جب ان واقعات کو، تاریخی واقعات کو پڑھتا ہے، انہیں صحیح یقین کرتا ہے، کم عمری ہے، ذہن کمزور ہے، اور ذہن سب سے پہلے انسان کا جس بات کو لیتا ہے اسی بات کا عقیدہ بنا لیتا ہے۔ لہٰذا یہ طالب علم جب آگے چلے گا، ڈگری جاب تک پہنچے گا اور یہ نوجوان بنے گا، اس وقت فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے ان فرقہ پرست طاقتوں کو آسانی ہوگی۔ مسلمان سلاطین کو بدنام کرنے کے لیے نہ صرف اسکولوں کے نصاب میں تغیر و تبدل کیا گیا، بلکہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، اس طریقے کے جو ایپس ہیں ان کے ذریعے سے بھی اس فارمولے کو استعمال کیا گیا۔ اور انگریزوں نے جس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی تھی، اسی طریقے سے آج کے فرقہ پرست عناصر بھی اسی فارمولے کو استعمال کر کے آج ملک پر پوری طریقے سے قابض ہیں، اسی طریقے کو اختیار کر کے۔ آپ الیکشن کے وقت میں، انتخابات کے وقت میں دیکھیے ان فرقہ پرست طاقتوں کی کیا ترجیحات ہوتے ہیں۔ نہ وہ اسکول کی بات کریں گے، نہ دواخانوں کی بات کریں گے، نہ انصاف کی بات کریں گے، یہ تو بات کریں گے ہندو مسلمان کو لڑانے والی۔ اسی میں ان کا ووٹ بینک ہے۔ اسی فارمولے کو استعمال کر کے انگریزوں نے عرصے تک حکومت کی تھی۔ آج ہمارے اوپر جو حکومتیں قابض مسلط ہیں، انہوں نے بھی اسی فارمولے کو استعمال کیا۔ جن مسلمان بادشاہوں کو بدنام کیا جاتا ہے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ مسلمان سلاطین، مسلمان بادشاہوں نے جتنے بھی ہندوستان پر حکومت کی ہے، وہ حکومت انہوں نے خلافت راشدہ کے منہج پر کی ہے، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں۔ اور انہوں نے پورے انصاف کو قائم رکھا، یہ بھی ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں۔ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے ان کی رعایا پر کچھ نہ کچھ ان سے تکلیف رہی، لیکن یہ نہیں جو آج سرکاری اسکولوں میں اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پڑھایا، سکھایا، سنایا جا رہا ہے، وہ جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ سب کچھ نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کی تاریخ کچھ الگ ہی رہی ہے۔ آپ سرکاری اسکولز کا نصاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، یوٹیوب پر سرچ کر لیجئے، گوگل پر سرچ کر لیجئے، آپ کو بتلایا جائے گا کہ محمود غزنوی یہ ہندوستان کو لوٹنے کے لیے آیا تھا۔ ان کے اوپر مختصر کہتا چلوں، 5 بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں، بہت بڑے الزامات، بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں، 5 بڑے الزامات، ان کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ خصوصاً 2024 قریب ہے، الیکشن کے وقت سن لیجئے نیوز کے ڈیبیٹس وغیرہ، اس شخص پر ڈیبیٹ کیے جائیں گے، ایک عام مسلمان مولوی کو ڈیبیٹ میں لایا جائے گا، دوسری طرف ایک شرپسند کو لایا جائے گا، دونوں کا مناظرہ کیا جائے گا سلطان محمود غزنوی پر۔ 5 بڑے الزامات۔ سب سے پہلا الزام آپ نوٹ کریے، ہندوستان پر محمود غزنوی نے 17 مرتبہ آکرمن کیا ہے، 17 مرتبہ حملہ کیا ہے۔ دوسرا الزام، محمود غزنوی نے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا ہے۔ تیسرا الزام، محمود غزنوی نے ہندوستان سے دھن دولت کو لوٹ کر افغانستان لے کر گیا ہے۔ چوتھا الزام، سومناتھ کی مرکزی مندر کو توڑ کر وہاں کے بتوں کو توڑا گیا اور وہاں کے پنڈتوں کو قتل کیا گیا، محمود غزنوی کے لشکر نے کیا۔ پانچواں الزام، یہاں کے باشندوں کو غلام بنا کر افغانستان اور غزنی کے علاقے میں لے جایا گیا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک انصاف پسند بادشاہ، ان کے انصاف کے قصے آج تاریخ کی کتابوں میں
اور انگریزی مورخوں کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ کیسا انصاف ان کا تھا۔ ان کے زمانے میں ایک ہندو شخص ان کے پاس آیا، بادشاہت کی کرسی تک پہنچا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے خاندان کا ایک فرد آپ کا بھانجا ہے، میرے گھر آتا ہے، تلوار کے زور سے مجھے باہر کر دیتا ہے اور میرے گھر میں گھس کر میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے اور بدکاری کر کے نکلتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے ہی عرصے میں آدھی دنیا پر اللہ نے ان کو تسلط دیا تھا۔ آدھی دنیا پر سب سے زیادہ فتوحات چنگیز خان کے، اس کے بعد محمود غزنوی کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کے ساتھ حکومت عطا نہیں کرتے۔ جو حکومت ظلم کے ساتھ ہوا کرتی ہے جلدی فنا ہو جاتی ہے۔ حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آدھی دنیا کا بادشاہ بننا یہ اللہ کی عطا اور خداداد صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو اس ہندو آدمی سے کہا کہ اچھا، اب جب کبھی ایسا ہو تم میرے محل میں آ جانا، مجھے لے کر اپنے گھر کو چلے جانا۔ اپنے سپاہیوں سے، وزیروں سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب بھی یہ شخص آئے اس کے لیے دروازے کھول دو، مجھے فوری اطلاع کر دو، اگر میں سویا ہوا بھی ہوں تو مجھے جگا دو۔ 2 دن کے بعد وہ شخص رات میں روتا ہوا آیا اور شکایت کی۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تلوار لے کر اکیلے چلے، جب گھر میں داخل ہوئے چراغ کو بجھا دیا، آہٹ سے اور اندازے سے اس شخص کے قریب گئے اور اس کے حال کو دیکھا۔ وہ ایک اجنبی عورت کے ساتھ بدکاری میں مبتلا تھا۔ فوراً سے تلوار سونتی اور اس کے گردن کو اتار دیا۔ اس کے بعد فوری وہ زمین پر بیٹھ گئے، چراغ کو جلایا۔ انہوں نے کہا وَيْحَكَ اسْقِ، گھر والے سے کہا تیرا بھلا ہو، مجھے پانی پلا دے۔ وہ پانی لے کر آیا اور پانی انہوں نے پیا۔ اس کے بعد چراغ جلایا گیا، مقتول کو دیکھا گیا تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مقتول کے چہرے کو دیکھا تو کہا الحمدللہ۔ 3 باتیں بڑی عجیب دکھی میزبان کو۔ اس نے کہا کہ آپ نے آتے ہی چراغ بجھا دیا تھا، دوسری بات آپ نے پانی مانگا فوری قتل کرتے ہی، تیسری بات آپ نے مقتول کو دیکھ کر الحمدللہ کہا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم نے میرے پاس شکایت تم لے کر آئے تھے، اس وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس مجرم کو سزا دینے سے پہلے نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا۔ میں نے اپنی قسم جب پوری کر لی تو پانی مانگا، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے آتے ہی چراغ بجھا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کہا تھا کہ مجرم میرا بھانجا ہے، اس لیے کہیں شفقت میرے اوپر غالب نہ آ جائے، اس کا چہرہ نظر آ کر مجھے اپنی بہن کی یاد نہ آ جائے، بھانجا ہونے کی حیثیت سے میں کوئی ڈھیل ڈال نہ کر دوں، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا۔ قتل کرتے ہی میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ یہ میرا بھانجا نہیں تھا، یہ کوئی اور آدمی ہے۔ ایسے انصاف پسند بادشاہ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہم پر حکومت کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ جو 5 الزامات ہیں آپ حضرات نے لکھے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے ذرائع علم کا جاننا ضروری ہے کہ کس نے یہ بات لکھی ہے اور کہاں سے یہ بات لکھی ہے۔ کیا اس لکھنے والے کو یہ حق بنتا ہے کہ فلاں بات لکھے؟ سب سے پہلے سورس آف نالج ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں ان گمراہ تاریخوں کو جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو یوٹیوب میں بتایا جاتا ہے، ان کے حوالوں کو ہم دیکھیں، مراجع کو تلاش کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ یہ گمراہ تاریخ لکھنے والے یہ یورپی لوگ ہیں، انگریز ہیں، انہوں نے سن 1700 میں یہ تاریخ لکھی ہے، اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ سن 1001 ہجری ہے۔ آپ دیکھیے زمانے کے اعتبار سے کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ زمانے کے اعتبار سے ایک واقعہ ہو رہا ہے، 700 سال بعد اسے لکھا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پر جب حملہ کیے ہیں تو یہاں جب انہوں نے حملہ کیا سن 1001 ہجری میں پہلا حملہ کیا۔ ٹوٹل کل ملا کر 24 سال تک ان کے حملے جاری رہے۔ آپ دیکھیے ہندوستان میں یہ واقعہ پیش ہو رہا ہے، لکھنے والا یورپ میں بیٹھ کر لکھ رہا ہے، اور انگریزی حکومت اور انگریزوں کا داخلہ ہندوستان میں سن 1600 ہجری ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد، سن 1600 سے پہلے یہاں پر انگریز کا داخلہ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو انگریز اس ملک میں موجود ہی نہیں تھے۔ زمانے کے اعتبار سے اتنا بڑا فاصلہ، زمان کے اعتبار سے فاصلہ، مکان کے اعتبار سے فاصلہ، زبان کے اعتبار سے بھی فاصلہ۔ ہندوستان میں جب محمود غزنوی آئے تھے یہاں کی زبان سنسکرت اور فارسی تھی، انگریزوں کی زبان انگریزی ہے، انگلش ہے، اس نے کیسے یہاں کے تہذیب کو پہچان لیا؟ اتنی دور بیٹھ کر اتنے زمانے بعد اور ایک اجنبی زبان سے کیسے واقفیت کر لی؟ ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو تاریخیں لکھی گئی ہیں یہ خود نوش تاریخ ہے، یہاں دو قوموں کو لڑانے کے لیے یہ بات لکھی گئی ہے۔ مکان کے اعتبار سے مشرق و مغرب کا فرق ہے، نہ زمان میں وہ موافقت ہے، نہ مکان میں موافقت ہے، نہ زبان میں موافقت ہے، تو یہ سب گڑھے ہوئے واقعات ہیں۔ اب ہم ان الزامات کا جائزہ صحیح تاریخ کی روشنی میں لیں گے، صحیح تاریخ کی روشنی میں۔ اگر ہم آپ کو تاریخ کی مستند کتاب تاریخ فرشتہ کا حوالہ دیں تو آپ لوگ تو مان لیں گے، ہمارے ہندو ہم وطن اس کو نہیں مانیں گے کہ مسلمان اپنی لکھی ہوئی تاریخ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہاں پر جتنے حوالے دیے جا رہے ہیں وہ ایک ہندو مورخ، معتدل مزاج، انصاف پسند مورخ کے حوالے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب خلاصۃ التاریخ میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں ان چیزوں کو لکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دیکھیے پہلا الزام ہے محمود غزنوی نے کل 17 حملے ہندوستان پر کیے۔ آپ لفظ کا جائزہ لیجئے، 17 حملے کیے ہیں۔ ایک بادشاہ اگر حکومت کے خاطر آتا ہے، ایک مرتبہ میں غلبہ پا جاتا ہے تو واپس نہیں جاتا ہے۔ محمود غزنوی ایک مرتبہ حملہ کیے، واپس ہو گئے، دوسری مرتبہ حملہ کیے، پھر واپس ہو گئے، حکومت قائم نہیں کی ہے، تیسری مرتبہ حملہ کیا، واپس ہو گئے، کل 17 حملے کیے، واپس ہو گئے۔ اگر لوٹنا ہوتا اور یہاں پر حکومت اقتدار غلبہ حاصل کرنا ہوتا تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ واپس نہیں ہوتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان کے آرینوں نے یہاں کی شودر قوموں پر جو ظلم روا رکھا تھا، تو یہاں کی مظلوم قوموں نے آس پاس کی حکومتوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر زبردستی کی جا رہی ہے، ہماری عورتوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، آپ ہماری ان سے حفاظت کیجیے۔ چنانچہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں خورستان اور وہاں کی سرحدی سلطنتوں سے لڑ رہے تھے۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان کی طرف مطلق خیال بھی نہیں تھا۔ پنجاب کے بادشاہ جے پال نے خود سے مداخلت کر کے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت پر حملہ انہوں نے کیا ہے، جے پال نامی بادشاہ نے۔
جب اس نے دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس پار کی سرحدوں کی طرف مصروف کار ہیں، تو اس نے راجدھانی پر حملہ کرنے کے لیے، غزنی کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے بڑی فوج کشی کر دی، اور وہاں پر اس نے محمود کے علاقے میں مداخلت کی۔ اس کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر کسی کو نائب مقرر کر کے پنجاب کے علاقے میں آئے اور جے پال کا مقابلہ کیا۔ بڑے جنگ کے واقعات ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ بہت بڑی فوج سے محمود کے لشکر نے مقابلہ کیا اور شکست ہو گئی۔ جے پال کو گرفتار کیا گیا اور حکومت کے پاس، بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے معافی نامے پیش کیے، اس کی معافی نامے کو قبول کیا گیا اور اس کو 8 مہینے تک قید کر کے پھر واپس کیا گیا۔ اگر ہندوستان میں لوٹنا مقصد ہوتا تو محمود غزنوی واپس نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا نام ہندوستان، مغل امپائرز اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بنیاد پڑنے کے وقت اس کا نام ہندوستان اور انڈیا ہوا۔ اس سے پہلے یہ ملک متحد نہیں تھا، مختلف ریاستیں تھیں۔ کسی علاقے میں کسی بادشاہ کی حکومت ہے، آپ دیکھیے دکن میں نظام کی حکومت تھی، میسور میں ٹیپو سلطان کی حکومت تھی، مراٹھواڑہ میں شیواجی کی حکومت تھی، اور مختلف علاقوں میں مختلف بادشاہ تھے، مختلف بادشاہ حکومت کر رہے تھے۔ لہذا یہ ملک متحد نہیں تھا، اس کا نام ہندوستان نہیں تھا، بلکہ ان ریاستوں کے مجموعے کا نام ہند تھا۔ جیسے عرب تھا، اس کے بعد سعودیہ عرب الگ بنا، پھر یمن بنا، پھر دبئی بنا، اس طریقے سے عالم عرب تھا، اور عالم افریقہ جس طرح افریقہ کے ممالک ہیں، اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو ہند کا علاقہ تھا، یہ کوئی ملک نہیں تھا۔ ہر بادشاہ کی الگ الگ سے ریاست تھی۔ جو بادشاہ قابض ہو جاتا، اپنے مد مقابل کو زیر کر دیتا، وہ اس کا علاقہ ہو جاتا تھا۔ ہند کے علاقے کے بازو میں غزنی علاقہ تھا، غزنی سلطنت پھیلتی گئی اور یہاں کے غزنی علاقہ پھیلتا گیا اور لوگوں میں ان لوگوں نے بادشاہت کی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان پر حملہ نہیں کیا گیا، ہند کے راجاؤں کے خلاف جنگ کی گئی ہے۔ ہند کے راجاؤں سے جنگ کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ ہند کے جتنے راجا تھے وہ سب برہمن تھے۔ برہمن آرینوں کا نام ہے۔ یہ آرین دوسرے علاقے سے آ کر یہاں کی قوم کو غلام بنا کر چل رہے تھے، لہذا جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہونا لازمی تھا۔ اگر معلوم ہوتا کہ کوئی شخص اپنے بادشاہ کے دین سے الگ ہو چکا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق سے لوگوں کو محروم رکھا گیا تھا۔ اسلامی حکومت میں ایسا نہیں ہے۔ غزنوی حکومت کو خطوط لکھے گئے، انہوں نے حملہ کیا، اس کے بعد یہاں کے ظلم کو ختم کیا گیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر اتنے حملے کیوں کیے ہیں؟ ان کی وجوہات میں یہ بھی ہے کہ سرحدی علاقہ تھا، یعنی ہندوستان کی اور غزنی سلطنت کی بارڈر ایک تھی۔ جہاں پر سلطنتیں ایک ہوتی ہیں وہاں پر میرے بھائی اور دوستوں نزاعات ہوتے ہیں بارڈر کے۔ ابھی ہمارے ملک کے بارڈر کے اختلافات چل رہے ہیں پڑوس ملک پاکستان سے، اور ہمارے ہندوستان کے بارڈر کے اختلافات چل رہے ہیں پڑوس ملک چائنا سے۔ اسی طریقے سے اس وقت میں پڑوس ملک غزنی سے اختلافات چلتے تھے۔ یہاں کے بادشاہوں کی، یہاں کے راجاؤں کی عادت تھی عہد شکنی کرنے کی۔ جنگ ہوتی تھی، گرفتار ہوتے تھے، وعدہ کرتے تھے، معافی نامہ دیتے تھے، اس کے بعد پھر سے بغاوت کرتے تھے، اس لیے ان پر چڑھائی کی گئی۔ اور ہندوستان کے راجاؤں نے غزنی حکومت کے
جو باغی حضرات ہیں، قرامطہ، شیعہ لوگوں کا اعلیٰ درجہ، ان لوگوں کو انہوں نے، ہندوستانی راجاؤں نے یہاں پر پناہ دی تھی اور ان کی امداد کرتے تھے غزنی حکومت کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے. اور جو بھی سفیر یہاں پر آتا غزنی حکومت کے، اسلامی حکومت کی طرف سے، اس کو قتل کر دیتے تھے. یہ سب وجوہات تھی ہندوستان پر 17 مرتبہ حملہ کرنے کی. دوسرا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے دوسروں کو زبردستی مسلمان بنا لیا. ظالم کے خلاف محمود غزنوی نے جب مظلوموں کی مدد کی، آرین بادشاہوں، برہمن بادشاہوں کے ظلم کو ختم کیا، ان سے دھن دولت لے کر جب غریبوں میں ان کا حق ادا کیا گیا، یہاں کے غریب قوموں نے، یہاں کی شودر نسلوں نے اسلام کو پڑھا، اسلام کو جانا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی انصاف پسندی، آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا، آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندے نواز. ان کی انصاف پسندی تھی. اس کو دیکھ کر یہاں کی نچلے طبقے کی قوموں نے اسلام کو قبول کیا، خود سے قبول کیا ہے، اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہے. زبردستی اسلام کسی سے قبول نہیں کروایا جاتا. اگر کوئی کروا بھی دے، کوئی ہندو مسلمان زبردستی ہو بھی جائے گا تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے. اس کا انصاف ناقابل اعتبار ہوگا. ان کے انصاف پسندی، ظالم کے خلاف جہاد کرنے کو دیکھ کر ان کے عمدہ اخلاق، ابھی آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا، اس وجہ سے یہاں کی قوموں نے اسلام کو خود سے قبول کیا ہے. یورپی مورخین نے اس کو زبردستی اسلام قبول کروانا لکھا ہے. جے پال، جس سے پہلی جنگ ہوئی، محمود غزنوی کی پنجاب کے بادشاہ نے جب یہ گرفتار ہوا، اس کو غزنی لے جایا گیا، 8 مہینے تک رکھا گیا، پھر واپس رہا کر دیا گیا. اس 8 مہینے میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اگر اسلام اس کے سامنے زبردستی پیش کیا جاتا تو یہ تو قبول کرے گا. اگر پیش کیا گیا بھی تھا، اگر یہ انکار کرتا تو اس کو قتل کیا جانا چاہیے تھا زبردستی کر کے. لیکن ایک پنجاب کا بادشاہ، ایک باغی بادشاہ، اس کو جب گرفتار کیا جاتا ہے، 8 مہینے اپنے محل میں رکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اسلام قبول نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ زبردستی کسی کو نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہر آدمی نے اپنے ذہن سے، اپنے دل سے اسلام کو قبول کیا ہے. تیسرا الزام یہ لگایا جاتا ہے، سبحان رائے بٹالوی اس کتاب کے لکھنے والے ہیں، ہندو مورخ ہیں، خلاصۃ التاریخ میں لکھتے ہیں کہ محمود نے، تیسرا الزام یہ ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان سے دھن دولت کو لوٹا ہے، بہت ساری دولت کو لوٹا ہے. آپ سرچ کیجئے، فوری آئے گا اتنا اس نے لوٹا. ہاؤ مچ ڈڈ محمود لوٹڈ انڈیا، بس لمبی فہرست آ جائے گی کتنا انہوں نے لوٹا ہے. تو معتدل قسم کے مورخین نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی نے جب کل میزان اپنے غزنی میں لے جانے کے بعد یہاں کے مال غنیمت کو دیکھا تو وہ 50,20,000 درہم تھے، درہم نہیں، تو آج کل کے حساب سے کل 25 لاکھ روپے ہوئے. 25 لاکھ روپے ایک ملک سے دوسرے ملک آنا، سلطنت، وہاں کا سفر کا خرچ، اور یہاں سے اتنی ساری دولت لوٹ کر صرف اتنی کم قیمت لے جانا. آپ بتائیے کسی تاریخ میں اگر لکھا ہو کہ صرف 25 لاکھ روپے لے کر گئے، آپ کے گھر پر کسی ڈاکو نے حملہ کر دیا تو 25 لاکھ سے زیادہ لے جائے گا اگر موجود ہوں گے تو. ہند کے علاقوں کو فتح کیا گیا. غزنی میں جب کل میزان دیکھی گئی تو کل 25 لاکھ روپے آج کل کے حساب سے، اور 350 ہاتھی ہیں، چونکہ ہاتھی عرب علاقے میں نایاب تھے، نہیں ملتے تھے، اس لیے ہاتھیوں کو لیا گیا. قانون تو یہ ہے، شریعت تو یہ ہے کہ جہاں پر فاتحین داخل ہوتے ہیں سارے مال دولت ان کے لیے مال غنیمت ہو جاتا ہے. لیکن
محمود غزنوی نے کیا کیا؟ یہاں کے بادشاہوں کی حکومت کو لوٹنا ثابت ہے، لے جانا ثابت نہیں ہے۔ کیا کیا انہوں نے یہاں کی قوموں میں تقسیم کر دیا، جس کا مال تھا اس کے گھر واپس کر دیا۔ لوگوں نے درخواستیں دی تھی ہمارے گھر کو آج ہمارے گھر پر بادشاہ نے ہمارے گھر سے مال لے لیا، بچیوں کو لے لیا، تو انہوں نے آ کر راجاؤں کو ہرا کر یہاں کے مال و دولت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہندو مورخین نے لکھا ہے۔ آپ دیکھیے قدیم زمانے میں انگریز ہمارے ملک پر قابض تھے، آپ سرچ کیجئے انہوں نے ہندوستان کو کتنا لوٹا۔ لکھا ہے کہ 45 ٹریلین ڈالر انہوں نے ہندوستان سے لوٹا ہے۔ ٹریلین ڈالر، 45 ٹریلین ڈالر۔ ایک ڈالر آج کل کی قیمت 82 روپے ہے، ایک ڈالر 82 روپے کے برابر۔ آپ سنے ہوں گے ہزار، لاکھ اور کروڑ تک سنے ہوں گے۔ یہ ٹریلین کیا ہے؟ ٹریلین کہتے ہیں 1 لاکھ کروڑ، 2 کروڑ نہیں، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 100 کروڑ نہیں، 1 لاکھ کروڑ، اسے کہا جاتا ہے ٹریلین۔ 45 ٹریلین ڈالر ہندوستان سے کچھ وقت حکومت کر کر انگریزوں نے اس کو لوٹ لیا ہے۔ اور یہاں کی ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلایا جاتا تھا، اجڑا تیار بنا دیا، اور پاورٹی، فیمنز اور اسی طریقے سے امپروچمنٹ کی طرف ہندوستان کو دھکیل دیا گیا۔ جیسا پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں کہ ہندوستان پر مسلمان بادشاہوں نے لوٹنے کی غرض سے داخلہ لیا تھا۔ اگر یہ صحیح بات ہوتی تو تاج محل یا ہندوستان میں نہیں بنایا جاتا، اپنے ملک میں لے جا کر بنایا جاتا۔ عجیب بات ہے، دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے برادران وطن کو تعجب نہیں ہے کہ یہاں پر مسلمان حکومتوں نے اپنے خون جگر سے ملک کو کس طرح سینچا ہے۔ آپ دیکھیے محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے ہندوستان کا کیا حال تھا، سرچ کیجئے۔ ہندوستان سٹون ایج میں تھا، سٹون ایج، یعنی کہ لوہے کو بھی دریافت نہیں کیا گیا تھا، سٹون ایج میں تھا۔ جب مسلمان فاتحین یہاں پر آئے، خون جگر سے سینچا ہے۔ جب اس ملک کی حالت دیکھی گئی اکبر کے زمانے میں، شہنشاہ کے زمانے، شاہجہاں کے زمانے میں، تو ہندوستان سونے کی چڑیا کہا جانے لگا۔ مغلوں کے بعد ہندوستان نے ترقی کی ہے، مسلمان فاتحین کے بعد ہندوستان نے ترقی کی ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان کے علاقوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ 14 الزام یہ لگایا جاتا ہے سومناتھ کی مندر کو توڑا، وقت کم ہے۔ گجرات کی بہت بڑی مندر گجرات کے ساحل پر تھی، بہت بڑی مندر تھی، ساحل سے سمندر کا پانی اس کو ٹکراتا تھا۔ آرین اور برہمن پنڈتوں نے اور یہاں کے بادشاہوں نے یہ ذہن بنا دیا تھا کہ یہاں پر جو بت سومناتھ کا رہتا ہے سب سے بڑا بت ہے۔ اس کی پوجا سمندر کی موجیں بھی کرتی ہیں ایک خاص وقت میں، جب رات میں مد و جزر ہوتے ہیں سورج کی چاند کی توانائی کی وجہ سے، اور چاند کی طرف سے موجیں جو تھپیڑے لیتی ہیں اور ساحل پر تھپیڑے مارتی ہیں، تو ساحل پر مندر تھا، مندر پر موجیں ٹکراتی تھی۔ یہ ذہن بنا دیا گیا تھا ہندوستان کی قوم کا کہ سب سے بڑا بت ہے، اس کی عبادت سمندر بھی کرتے ہیں۔ اور وہاں پر جو بت رکھا ہوا تھا اس بت کے بارے میں عقیدہ رکھ دیا تھا کہ یہاں پر جو شخص آ کر خودکشی کر لے گا، خودکشی اپنے آپ سے اپنے آپ کو خود کو مار دے گا، تو اگلے جنم میں اس کو سورگ ملے گا۔ تو بہت سی نادان شودر قوم اور یہاں کی آدیواسی قومیں، دراوڑ قومیں یہ چاہتی تھی کہ ہمیں بھی جنت مل جائے سستی، اور وہ بت کے سامنے آ کر اپنے آپ کو خودکشی کر لیتے تھے۔ اب وہ شخص خودکشی کرتا تو بس مر تو چلا گیا، اس کے گھر کو لوٹ لیا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کو مندر کے اندر بدکاری کے لیے لایا جاتا تھا، اس کی بیٹیوں کو، سارے خاندان کی عورتوں کو وہ لوگ لے لیا کرتے تھے۔ وہ مندر نہیں تھا بلکہ برہمنوں کا سازشی اڈا تھا، بدکاری کا اڈا تھا، اور سونے چاندی کی دکان تھی۔ سارے ملک سے مال لوٹ کر اس مندر میں جمع کیا جاتا تھا۔ تو اس مندر کی طرف سے وہاں کی جو عورتیں تھیں
جن کے شوہروں نے خودکشی کر لی اور عورتوں کا اغوا کیا گیا اور ان کے ساتھ زنا بدکاری کی گئی اور ایک وقت کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا اور مندر کے آس پاس پھینک دیا گیا. ایسی عورتوں نے، ان مظلوم قوم کی عورتوں نے محمود غزنوی کو لکھا، اور محمود غزنوی کے ساتھ اس وقت میں ہندو فوج بھی تھی. جے پال نے جب حملہ کیا تو فوج کو بھی قید کر لیا گیا تھا، تو فوج بہت ساری محمود غزنوی کے ساتھ ملحق ہو گئی تھی ان کے اخلاق، ان کے عادات کو دیکھ کر. لہذا ہندو فوج جب محمود غزنوی کے فوج کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی تو میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے بتا دیا اس مندر کا کہ اس مندر میں بدکاری ہوتی ہے، سازشیں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ خبر سن کر محمود غزنوی نے گجرات پر حملہ کیا، سومناتھ مندر پر. بڑی لڑائی، بڑی تفصیل ہے. اس کے بعد سومناتھ کے مندر میں داخل ہوا. وہاں لڑائی کے درمیان میں ایک بت ٹوٹا ہوا نظر آیا. اس بت کے اندر دیکھا گیا سونا اور ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں. تمام بتوں کو توڑنے کا اعلان کیا گیا، حکم دیا گیا، تمام بتوں کو توڑا گیا. سب کے اندر سے مال دولت ملی، چھپائی ہوئی تھی. زمین کھودی گئی، زمین کے اندر سونا چاندی بھرا ہوا ہے غریب لوگوں کا، کیونکہ اس وقت میں سونا چاندی پیسے ہوا کرتے تھے. اور زمین کھودی گئی، بنیادیں ڈھائی گئی. مندر کو مندر ہونے کی حیثیت سے نہیں توڑا گیا، سازشی اڈا ہونے کی حیثیت سے توڑا گیا. اگر مندر ہونے کی حیثیت سے اور مذہبی حیثیت سے توڑا جاتا، محمود کی فوج میں 10,000 ہندو فوج نہیں ہوا کرتی تھی، 10,000 ہندو فوج تھی. اگر محمود اور جب مندر کے بنیادوں کو توڑا گیا تو اندر دیکھا گیا کہ ہزاروں ہندو حسین لڑکوں کی لاشیں پڑی ہوئی ملی، ان جن کے ساتھ زنا بدکاری کی گئی تھی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سومناتھ پر حملے کی یہ روایت ہے. تیسرا الزام یہ تھا کہ سومناتھ کی مندر کو انہوں نے توڑا، سومناتھ کی مندر کو انہوں نے توڑا. سومناتھ کی مندر کو مذہبی حیثیت سے نہیں توڑا گیا، مذہبی حیثیت سے نہیں توڑا گیا. اگر مذہبی حیثیت سے سومناتھ کی مندر کو توڑا جاتا تو وہاں کی عوام کو بھی قتل کیا جاتا. پنڈتوں کو اس لیے قتل کیا گیا کہ یہ پنڈت زناکار مرد تھے. پنڈتوں کے بھیس میں عورتوں کی عزت نکالتے تھے اور ان کی عزتوں کو لوٹتے تھے. اس طریقے سے میرے دوست اور بزرگوں، چوتھا الزام ان پر. پانچواں الزام یہ ہے کہ یہاں کے باشندوں کو غلام بنا کر لے جایا گیا. ہندو مورخ لکھتے ہیں 3,000 لوگوں کو لے جایا گیا، 3,000 لوگوں کو. یہ سیاسی مصلحت کی بنا پر یہاں کے جو فسادی برہمن اور یہاں غلانے والی جو قوم تھی، لوگوں میں ظلم فساد مچانے والی جو قوم تھی، ان کو جب محمود غزنوی حملے کے بعد چونکہ حکومت قائم کرنا نہیں تھا، غزنی واپس لوٹ رہے تھے، تو تاکہ فساد کی بنیادیں ختم ہو جائیں، فساد کے بیج نکل جائیں، جڑوں سے نکل جائے، یہاں کے فسادیوں کو لے جا کر غزنی کے اس پار کے علاقے میں بسایا گیا. ان کو گھر دیا گیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، ان کو نوکریاں دی گئی. یہ ایک سیاسی مسئلہ کرتی ہے جلاوطنی کرنے کی. آج کل بھی اس پر عمل ہوتا ہے. تو یہ 5 الزامات ہیں جو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے جاتے ہیں. 5 قسم کے الزامات ہیں. ہم اس کا تاریخی جائزہ لیں گے، حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی کہ ہندوستان میں مسلمان سلاطین ہندوستان کو لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ ہی لوگوں کو زور زبردستی کر مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے. اگر ایسا ہوتا، محمود کی فوج میں 10,000 ہندو نہیں ہوا کرتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو آج بھی آپ اپنے جیب سے نوٹ نکالیے، آپ کو سن ٹیمپل نظر آئے گی 10 کے نوٹ پر. آپ نوٹ جیب سے نوٹ نکالیے 100 کے نوٹ پر رانی کی واؤ مندر نظر آئے گی. یہ اتنے قدیم مناظر ہیں، اتنے قدیم معبد خانے ہیں. اگر محمود کے آمد سے پہلے کے ہیں اور وہ بھی دکنی علاقے کے نہیں، شمالی علاقے کے ہیں. اگر مندروں کو توڑنا مقصود ہوتا، ان تاریخی مندروں کو توڑا جاتا. جس مندر کو بھی ہاتھ لگایا ہے محمود نے، سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ مندر نہیں تھا
بلکہ مندر نما سازشی اڈا، مندر نما بدکاری کا اڈا اور مندر نما دولت کے خزانے اس میں موجود تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے مندر کو توڑا، سومناتھ کی۔ اگر حملہ کرنا اقتدار جمانا تو غلبہ پانا ہوتا، محمود غزنوی ہندوستان میں جھنڈا گاڑ کر جاتے، کسی کو نائب مقرر کر جاتے، لیکن تاریخ کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ خود ہی یہاں کا ظلم ختم کرنے کے بعد غزنی واپس کر گیا۔ وقت ہو چکا ہے، تفصیل تو بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر جو چیزیں پڑھی گئی ہیں، کہی گئی ہیں، سب پر ہم سب کو اشراح عطا فرمائے، ملک سے ظلم فساد اور بدامنی کو ختم فرمائے، اور ہم سب مسلمان ہندو بھائیوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔